الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقال الله عز وجل في القرآن الحكيم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وفي مقام آخر والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم صدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درس القرآن والحديث الآن عن حكم مولد النبي صلى الله عليه وسلم واليوم الذي يولد النبي ويموت فيه. ما للمسلم في هذين اليومين ولذا استمعوا استماعا. آج کا درس قرآن درس حدیث انتہائی اہم موضوع کہ جس دن نبی کی ولادت ہو اور اسی دن اگر نبی کا وصال بھی ہو، یوم وفات بھی ہو، تو اس دن مسلمانوں کو کیا خوشی کرنی چاہیے یا غم منانا چاہیے؟ ایک بہت بڑا سوال تھا معاشرے میں پھرتا ہوا. آج اس بھی درس قرآن درس حدیث ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تو رو رہے تھے کہ پیچھے والے پنکھے بند کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرما گئے، وفات ظاہری ہوئی، تو صحابہ کرام تو رو رہے تھے. یہ مسلمانوں کو یعنی اہل سنت پہ ہٹ کی جاتی ہے، ان کو کیا خوشی چڑھی ہوئی ہے جو ہر سال یہ سرکار کا میلاد مناتے ہیں؟ یہ کوشچن ہے. یہ وہی جاہل کہے گا جس کو شریعت کے الف سے با کا پتہ نہیں، نرا جاہل اجہل تعصب پہ مبنی گمراہی سے نت پات رہنے والا شخص یہ سوال کرے گا. اس کا جواب درس قرآن درس حدیث سے سنیں، اور ہمیں قرآن بتائے گا کہ جس دن نبی کا وصال ہو، وفات ہو، اور جس دن نبی کی ولادت ہو، یہی وہی دن ولادت کا بھی ماننا ہو، میلاد کا، اور وہی دن جب دنیا سے انبیاء جائیں، وصال کا دن بھی وہی ہو، وفات کا، تو پھر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب قرآن میں دیا. اس پر توجہ رکھنا انتہائی اہم درس قرآن درس حدیث ہے. انشاءاللہ دل کے بند دریچے کھل جائیں گے، اور وہ عقدے اور وہ شبہات جو اہل حق پہ عوام الناس پہ پیش کی کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی جڑ سے انشاءاللہ ہم اس کو کھاڑ پھینکیں گے. خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں انبیاء علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر کیا، یوم میلاد کے ساتھ ذکر کیا، ان کے یوم وفات کا بھی ذکر کیا، اور ان کے قیامت کے دوبارہ اٹھائے جانے کا بھی ذکر کیا. اور عام ذکر نہیں، کمال کا ذکر کیا.
اور اسپیشلی خلاق عالم جل شانہ نے ان دنوں پہ سلامتی بھیجی جس دن نبی کا میلاد ہو، اسی دن ان کا وصال ہو اور اسی دن وہ اٹھائے بھی جائیں. دی پرفیکٹ گائیڈنس آف آل آف دی ہیومینٹی ان ہولی قرآن، ناٹ ان دی ویوز آف مس گائیڈڈ پیپل. اس لیے ہم کہتے رہتے ہیں کہ قرآن کی اصل رہنمائی دینی چاہیے. جو خود گمراہ ہے وہ دوسرے کو کیا راہ دکھائے گا؟ مکمل رہنمائی قرآن میں دی ہے. اگر کسی شے کا ذکر کوئی فائدہ نہیں دیتا اور نعوذ باللہ اس کا ذکر فضول ہے، بے جا ہے، عکس ہے، بے معنی ہے، تو اللہ کا پاک کلام اس کو ہرگز ذکر نہیں کرتا. اور اگر وہ بامعنی ہے، اس کا کوئی موضوع ہے، اس کی حیثیت ہے اور اس سے احکام شریعہ مستنبط ہوتے ہیں، تو خلاق عالم جل شانہ من والو قرآن میں ایسا ذکر فرماتا ہے. اور وہ ذکر فضول، بیکار، نعوذ باللہ، اور بے معنی نہیں ہوتا، وہ با معنی، حقیقت پہ مبنی اور انتہائی نفع بخش اور ہدایت والا ہوتا ہے. کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جس دن نبی کا میلاد ہو اسی دن وفات بھی ہو، تو کیا خوشی کرنی چاہیے یا صف ماتم بچھانی چاہیے؟ اب قرآن جواب دے گا. خلاق عالم جل شانہ نے سورہ مریم میں، خلاق عالم جل شانہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن پہ سلام. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد. یحییٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے، یوم پیدائش، میلاد کے دن پہ سلام. یہ کہاں ہو رہا ہے جواب؟ یہ قرآن میں. ریفرنس آف اٹ ان ہولی قرآن. یہ قرآن کا حوالہ ہے. اللہ نے نبی کے ولادت، نبی کی میلاد کو بھی ذکر کیا اور بڑی شان سے ذکر کیا کہ رب سلامتی بھیجتا ہے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد. جس دن نبی کا میلاد ہو اس دن پہ سلام. یہ رب فرما رہا ہے. اور آگے کیا فرمایا ہے؟ وَيَوْمَ يَمُوتُ. اور اس دن پہ بھی سلام جس دن نبی وصال کر جائے، نبی وفات پا جائے، وفات ظاہری پا جائے، اس دن پہ بھی سلام. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اور اللہ فرماتا ہے اس دن بھی نبی پہ سلام جس دن قیامت کے دن پھر اٹھایا جائے. اللہ نے تینوں دن سلام بھیجے، تینوں اسٹیپ پہ. ایک تو جب نبی کا میلاد ہو رہا ہے اس دن سلام، اور جس دن دنیا سے وصال کر رہے ہیں اس دن سلام، اور جس دن قیامت دن پھر اٹھائے جائیں گے اس دن پہ بھی رب سلام بھیجتا ہے. یہ ہیں کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اسی سورہ مریم میں آگے جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب جل شانہ کیا ارشاد فرماتا ہے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، خود عیسیٰ علیہ السلام اس کو قرآن میں بیان کیا. ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت. اس دن پہ سلام جس دن میرا میلاد ہوا، جس دن میری برتھ ڈے ہے، جس دن یوم پیدائش، یوم ولادت ہے، جس دن میرا میلاد ہوا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت. یوم کو ساتھ ذکر کیا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت. اس دن پہ سلام جس دن میرا میلاد ہوا. عیسیٰ ابن مریم اپنے میلاد کو خود قرآن میں بیان کیا، اللہ نے اس کو بیان کیا. اپنا میلاد خود بیان کیا، اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا. اگر نبی کا میلاد کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو لا ریب کلام میں اللہ جل شانہ اس کا ذکر کیوں فرما رہا ہے؟ نبی کا میلاد بہت بڑی شے ہے. برتھ ڈے آف دی میسنجر آف اللہ. نبیوں کی پیدائش، ان کا یوم میلاد
یہ اس کی بہت بڑی پوزیشن ہے، بہت بڑی اسلام میں حیثیت اور قدر ہے، اور یہ بہت عظیم دن ہوتا ہے، ورنہ قرآن اس کو ذکر نہ کرتا۔ قرآن نے دن کے ساتھ نبی کی ولادت کا ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائے والسلام علیہ یوم ولدت، اس دن پہ سلام جس دن میرا میلاد ہوا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام۔ ویوم اموت، اور اس دن پہ بھی سلام جس دن میں وصال کر جاؤں گا، وفات پا جاؤں گا۔ ویوم ابعث حیا، اور اس دن پہ بھی سلام جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ تینوں دن پہ سلام۔ نبی کی برتھ ڈے، نبی کے ولادت، یوم میلاد، میلاد کے دن پہ سلام بھیجنا یہ رب کی سنت ہے۔ پیچھے جو آیت گزری یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اس دن پہ سلام جس یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا۔ تو نبی کے برتھ ڈے پہ، نبی کی پیدائش کے دن سلام بھیجنا رب کی سنت۔ وَيَوْمَ جُمُودٍ، اور جس دن نبی وصال کر جائے اس دن بھی سلام رب بھیجتا ہے۔ اور جس دن یوم یبعث حیا، جس دن اٹھائے جائیں اس دن بھی رب سلام بھیجتا ہے۔ اور خود اپنی ذات پہ سلام بھیجنا، جس دن نبی کا برتھ ڈے ہو، یوم میلاد ہو۔ والسلام علیہ یوم ولدت، قرآن میں جس کو اللہ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام فرمائے اس دن پہ سلام جس دن میرا میلاد ہوا۔ ولدا ولد یلد ولدا فہو والد، وولد یولد ولدا فہو مولود۔ یہ ہے نا گرامر۔ تو ولد یلد میں نے پیدا ہونا، اور والد اسم فاعل پروناؤن ہے، مولود جو پیدا ہوا، ولدہ جو پیدا کیا گیا، یوم ولدہ جس دن نبی کا میلاد ہوا۔ تو جس دن نبی کا میلاد ہو، عیسیٰ علیہ السلام فرمائے والسلام علیہ یوم ولدت، واحد متکلم کا جمل صیغہ ہے، واحد متکلم، یعنی ایک آدمی جب بولے ولدت تو میں پیدا ہوا، والسلام علیہ یوم ولدت، اس دن پہ سلام جس دن میں پیدا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اس دن پہ سلام جس دن میرا میلاد ہوا۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور اس دن پہ بھی سلام جس دن میں وصال کر جاؤں گا۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اس دن پہ بھی سلام جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے قرآن۔ نبی کے میلاد کا، یوم میلاد کو صراحتاً خلاق عالم جل شانہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ یہ نص، اس کو کہتے ہیں نص باسی کل کلام الاجلی، جس کے لیے کلام چلایا جاتا ہے اس کو نص کہتے ہیں۔ اور یہاں کلام چلایا کس لیے گیا ہے؟ نبی کے برتھ ڈے کو بیان کرنے کے لیے، اور نبی کے یوم میلاد کو سلام بھیجنا رب کی سنت، اور نبی کا اپنے اوپر سلام بھیجنا عیسیٰ علیہ السلام کی سنت۔ یہ برتھ ڈے ہے، نبی کا یوم میلاد ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جس دن نبی کا میلاد ہوا اسی دن وصال بھی ہوا، یعنی سال میں وہی دن پھر کیا ہے، وہی دن 12 ربیع الاول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں، اور وہی پھر دن ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ 2 دن اکٹھے ہو گئے نسبت کے اعتبار سے، برتھ ڈے کے اعتبار سے اور دنیا سے چلے جانے کے اعتبار سے، پیدائش کے اور وفات کے اعتبار سے 2 دن جمع ہو رہے ہیں۔ تو کیا مسلمان خوشی کریں یا غم کریں؟ اس کا جواب قرآن دے گا۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، خلاق عالم جل شانہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ جل شانہ فرماتا ہے جو تم پہ اللہ نے نعمتیں کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے جو تم پہ نعمتیں کی ان کا شکر ادا کرو۔ رواه بخاری کی صحیح، امام بخاری نے اپنی صحیح میں حدیث مبارک نقل فرمایا محمد نعمت، محمد اللہ کی نعمت ہیں۔ بخاری شریف ریفرنس آوٹ بائی بخاری شریف، محمد نعمت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں۔ ٹھیک، جب اللہ کی نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب تم پہ اللہ کی نعمت ہو تو اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرو، اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرو۔ اور ولادت باسعادت بہت بڑی نعمت ہے
کہ اللہ نے قرآن میں اس کا احسان جتلایا ہے، قرآن میں اس کا احسان جتلایا ہے۔ کما قال، جیسا کہ ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ نے مومنین پہ احسان فرمایا کہ اپنا نبی و آخر زمان انہی میں سے ان میں مبعوث فرمایا، انہی میں بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مننا جو من و منن، اس کے معنی احسان جتلانا۔ اللہ جل شان احسان کر رہا ہے مومنین پہ، اللہ کی ذات مسلمانوں پہ، مومنین پہ احسان فرما رہی ہے، اور اپنے محبوب کو جب انہی میں سے بھیجا تو اللہ نے اس احسان کو یاد دلایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے انہی میں سے نبی آخر زمان کو بھیج کے مومنین پر عظیم الشان احسان فرمایا ہے۔ یہ رب کا احسان ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت، جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے، محمد النعمت، محمد اللہ کی نعمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن میں خلاق عالم جل شانہ نے ایک اصول دیا، توجہ رکھنا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، قل اے حبیب آپ فرما دیجیے، بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ہو، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت ہو، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت دونوں جمع ہو جائیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تو کیا کریں مسلمان؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، اس پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دونوں جمع ہو جائیں تو مومنین کیا کریں؟ خوشیاں منائیں۔ سرکار اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن الحکیم، دی فرینڈز آف اٹ بائی ہولی قرآن، جو ابھی میں نے بات کی اس کا قرآن سے حوالہ، کہ اللہ کی رحمت اللہ کے محبوب ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ نص قرآنی ہے، قرآن نے بتا دیا کہ نبی آخر زمان رب کی رحمت ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور یہی نبی آخر زمان رب کا بہت بڑا فضل بھی ہے۔ رحمت جمع ہو جائے اور فضل جمع ہو جائے تو قرآن نے کیا حکم دیا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرما دیجئے رب کی رحمت اور اس کا فضل، اس پہ چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائیں، خوشی کریں، صفحے ماتم نہ بچھائیں، خوشی کریں۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رب کی رحمت ہے، قرآن نے بیان کیا، اور اللہ کا فضل بھی ہے، وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ قال اللہ عز و جل فی القرآن الحکیم، قرآن میں رب اعلیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی آخر زمان، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، انا ارسلناک شاہدا، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب سے خبردار، اور غیب سے اللہ خبردار کرتا ہے۔ غیب سے کون خبردار کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سارے غیبوں کو بذات خود جانے والی اللہ کی ذات ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پہ کسی کو مطلع آگاہ نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر پسندیدہ رسولوں کو آگاہ فرماتا ہے۔ تو نبی ہوتے ہی وہ جو غیب سے خبردار ہو، اللہ علومی غیبیت سے ان کو خبردار کرتا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ هو المخبر عن الغیب، جو غیب سے خبردار وہ نبی ہوتا ہے۔ لہذا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، قاطع شرک و بدعت، محدث اعظم، اللہ امام احمد رضا رضی اللہ عنہ نے جو کنز الایمان میں ترجمہ کیا، وہ اپنی طرف سے ایسے نہیں کر دیا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی۔ نبی کا ترجمہ نبی نہیں ہے، نبی کا ترجمہ ہے غیب سے خبردار۔ یہ ہے فرق، ڈفرینس ذہن میں رکھیں۔ نبی کا بھی ترجمہ کرے نا، نبا جنبو لبن کیا ہے؟ غیب سے خبردار ہونا، اللہ غیب سے خبردار کرے۔ نبی اسم ہے، اس کے معنی غیب سے خبردار، اللہ نے غیب سے خبردار کیا تو وہ نبی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا،
اے حبیب ہم نے آپ کو حاضر ناظر گواہوں صداقتوں پہ گواہ بنایا، صداقتوں پہ گواہ بنا کے بھیجا، ومبشرا ونذیرا خوشخبری والے، جنت کی خوشخبری سنانے والا اور جہنم کا ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ اپنے رب کے دین کی طرف، اس کے دین کی طرف راہ دینے والا، دعوت دینے والا بنا کے بھیجا، وسراجا منیرا اور چمکا دینے والا سورج بنا کے بھیجا، سراجم وہاجا یہ قرآن کی دوسری آیت ہے کہ اللہ نے اسی سراج کا خود قرآن نے سراج کس کو کہا، ویسے لفظی میں نا چراغ کے ہیں، لیکن اللہ نے اسی سراج کو سورج فرمایا، سراجم وہاجا کہ اللہ نے اس کائنات میں ایک روشن سورج رکھا جو ساری کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ سرکار وہ روشن سورج ہیں، وہ روشن آفتاب ہیں جو ساری کائنات کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جگمگ جگمگ کرا رہے ہیں، روشن فرما رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا جب یہ صفات سرکار کی بیان کی؟ ذرا توجہ والی بات، ہم عرض کر رہے تھے سرکار اللہ کی رحمت اور فضل ہے، رحمت کا بیان ہو گیا، نص قطعی صریحہ پیش کر دی۔ اب قرآن کی دوسری نص قطعیہ کہ قرآن کہتا ہے نبی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جب یہ صفات بیان کی نا، آگے اللہ کے عالم جل شانہ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اے حبیب مومنین کو خوشخبری سنا دے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر اللہ کے محبوب کو ان کے پاس آ جانا، نبی آخر زمان کو ان میں تشریف لے آنا، یہ اللہ کا بہت بڑا ان پہ فضل ہوا ہے۔ اب قرآن نے سرکار کو فضل عظیم فرمایا، فضل اللہ کا فضل۔ اب جب اللہ کا فضل سرکار ہیں، اس کی رحمت سرکار ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ کو سارے جانوں کے لیے سراپہ رحمت بنا کے بھیجا۔ فضل و رحمت جب جمع ہو جائیں اور یہ آئیں مومنین کے پاس، فضل بھی آ جائے رحمت بھی آ جائے، اب قرآن نے کیا کہا، اب کیا کریں؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اے حبیب فرما دی جب اللہ کا فضل اس کی رحمت ہو تو اس وقت مومنین کو چاہیے فَلْيَفْرَحُوا وہ خوشیاں منائیں، خوشی کریں، صفحے ماتم نہ بچھائیں۔ نبی آخر زمان رب کا فضل بھی ہے، اس کی رحمت بھی ہے، فضل رحمت جمع ہو جائیں وہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد پہ مومنین کو حکم ہوا ہے کہ وہ فضل و رحمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا احسان یاد رکھیں اور اللہ جل شانہ کی اس نے احسان عظیم جو فرمایا اس پر مومنین خوشیاں کریں، اس پر مومنین خوشیاں کریں۔ اب دوسری آیت مبارکہ اللہ کے عالم جل شان فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرو، اللہ کی نعمت پر نعمت اللہ جو نعمتیں فرماتا ہے شکر ادا کرو، جیسا کہ حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمت اور رب جل شانہ جو تمہیں صبح شام نعمتوں سے سرشار کر رہا ہے ان نعمتوں پہ رب کا شکر ادا کرو، اس رب جل شان کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتیں یاد رکھو، اس رب کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اور یقیناً سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث محمد النعمت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی نعمت ہے، تو نعمت خدا ملنے پر شکر کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ فسر المفسر الشہید المفسر المحدث المحقق المؤرخ جلال الدین سیوطی الشافعی عظیم الشان مفسر محدث محقق اور مؤرخ جلال الدین سیوطی شافعی، یہ وہ ہستیاں جن کو بیداری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 72 بار دیدار ہوا ہے۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں یستحب لنا، توجہ رکھنا،
یستحب لنا اظہار الشکر، یستحب لنا اظہار الشکر لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر، ان کی ولادت پر شکر کرنا ہمارے لیے مستحب ہے، ہمارے لیے مستحب ہے۔ اقالا خاتم المحققین شارح البخاری احمد بن علی بن حجر اسقلانی الذي شرع البخاریہ 25 سنہ، جنہوں نے بخاری کی شرح 25 سال میں کی ہے، یعنی بخاری کی جب وضاحت لکھی، شرح کی، کھولا اوپن کیس کو، اس تحقیق میں آپ نے 25 ایئر 25 سال صرف کیے، 25 سال۔ ایسے نہیں حدیث کو سمجھنا آسان ہوتا کہ لے لیں ترجمے اور پڑھ لیں حدیث، جو مرضی ہے اس پہ عمل کر لیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی کے 25 سال کیوں لگ گئے تھے؟ ایسے آسان ہوتا ہے قرآن و حدیث کے ترجموں سے کام چلتا تو ساری دنیا عالم بن جاتی۔ اب گمراہی کا سب سے بڑا سبب بھی یہی بنا ہوا ہے معاشرے میں کہ لوگ خود قرآن کی ترجمے، خود حدیثوں کے ترجمے پڑھ کے خود عالم اور مفسر بن گئے۔ اب کسی کو سمجھاؤ تو خود مفسر پہلے سے بنا بیٹھا ہوتا ہے، مفتی اعظم پہلے استنجے کا طریقہ نہیں ہوتا، گٹیا سے نیچے سے نیچے استنجے کا طریقہ ہوتا ہے نا، اس کو نہیں پتا ہوگا گرمی اور سردی میں استنجا کیسے کرنا ہے، لیکن وہ ہاتھ ڈالے تو اللہ اکبر۔ ایسے مسائل میں جس کو اس کو الف کا لام بدو کو پتہ نہ ہوگا۔ دیکھیں قرآن میں اللہ جل شانہ نے کیسی زبردست رہنمائی فرمائی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رب کی رحمت، نعمت اور اس کے ملنے پر، اللہ کے فضل و رحمت پر اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا، اور قرآن نے طے کر دیا۔ قرآن نے طے کیا سرکار رب کی رحمت، قرآن نے ہی طے کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہے، یہ جو پہلے ابھی بیان گزر گیا۔ عظیم الشان محدث خاتم المحققین احمد بن علی بن حجر اسقلانی، ابن حجر اسقلانی کے نام سے جو مشہور ہے، بخاری کی 25 سال میں شرح لکھی۔ توجہ رکھنا، استخراج و اصل عمل مولد النبی حاصل المقصد فی عمل المولد۔ توجہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی اصل حاصل المقصد فی عمل المولد میں خاتم المحققین، جنہوں نے بخاری کی شرح 25 سال میں کی، ان کو بیان کر دیں، جنہوں نے بخاری کی شرح بیان کر دیں، بخاری کی شرح 25 سال میں کی، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَالشُّكْرُ لِلَّهِ تَعَالَى يَحْصُلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ خاتم المحققین ابن حجر اسقلانی اب بتا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر کیسے حاصل ہوگا، اس کا طریقہ میتھڈ کیا ہے۔ ارشاد فرمائے وَالشُّكْرُ لِلَّهِ تَعَالَى يَحْصُلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ، فرماتے ہیں اللہ کا شکر مختلف عبادات کے کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ کالسجود، جیسا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنا، نماز ادا کرنا، والصیام، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنا، والصدقات، اللہ کی رضا کے لیے ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، تلاوت القرآن، والتلاوت، اور قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی اللہ کا شکر حاصل ہو جاتا ہے۔ آگے کیا بہت اہم بات آ رہی ہے، فرماتے ہیں وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمُ مِنَ النِّعْمَةِ بِبَرُوزِ هَذَا النَّبِيِّ نَبِيِّ رَحْمَةٍ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، فرماتے ہیں اس دن سے بڑھ کر، جس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں میلاد ہوا ہے، اس دن سے بڑھ کر کون سا دن ہے، کون سی نعمت ہو سکتی ہے جس پہ شکر ادا کیا جائے۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اشعار بخاری خاتم المحققین ارشاد فرما رہے ہیں، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری شرح بخاری میں، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جب سب سے بڑی نعمت ہو تو شکر سب سے زیادہ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. سرکار رب کی نعمت، بخاری شریف، محمد النعمت، محمد رب کی نعمت، سب سے بڑی نعمت کہ ساری کائنات کا سرے سے وجود ہی سرکار کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ کے عالم جل شان فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے، میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے محمد کے نور کو پیدا کیا. اللہ نے اپنی پہچان محبوب سے کروائی، اور سرکار کی آمد ہی وجہ تخلیق کائنات ہے جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں. یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہ سارے سسٹم یہ کیوں چل رہے ہیں؟ صرف وجہ تخلیق کائنات اللہ کے محبوب کا دنیا میں تشریف لانا ہے. تو وہ اتنی بڑی نعمت جس کی وجہ سے ساری کائنات تخلیق کی گئی، اس پر رب کا شکر بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اس لیے یہ جو 25 سال بخاری کی شرح میں خاتم المحققین ابن حجر اسقلانی نے لگائے ہیں، وہ نچوڑ بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمُ مِنَ النِّعْمَةِ بِبَرُوزِ هَذَا النَّبِيِّ نبی رحمہ فی ذَلِكَ الْيَوْمِ. اللہ کے محبوب سے بڑھ کر وہ کون سا دن عظیم ہوگا جس دن اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے، سرکار کا برتھ ڈے ہوا، سرکار کا میلاد ہوا، سرکار کی ولادت ہوئی. اس دن سے بڑھ کر تو کوئی دن نہیں ہے، لہذا اس پہ اللہ کا شکر سب سے زیادہ ادا کرنا ہے. آگے چلیں. خلاق کے عالم جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. حکم دیا مطلق، کیا فرمایا؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی توقیر کرو، ان کی عزت، ان کی تعظیم کرو، توقیر کرو. یہ مطلق اللہ نے حکم. اور مطلق حکم کیا ہے؟ المطلق و شجری علی اطلاقی، عام اپنے عام پہ رہتا ہے. عام کو عام ہی رکھا جاتا ہے جب تک مخص